کی ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا جس کو اللہ پاک نے خلق عظیم پر فائز فرمایا، یعنی اخلاق جو ہے اس کا کمال جس نبی کو عطا کیا وہ ہمارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میں کوئی نئی بات آج نہیں کروں گا، بلکہ وہ ہی باتیں کرنا چاہوں گا جو آلریڈی ہمارے علم میں ہیں، اور شاید وہ ہم نے اپنے پرائمری اسکول میں سیکھی ہوگی، اور کچھ لوگوں نے شاید اسکول جانے سے پہلے شاید اپنے ماں باپ سے ان چیزوں کو رٹ لیا ہو، یاد کر لیا ہو، اور وہ ہے اسلام کے ارکان، جس کو ہم 5 پلرز آف اسلام کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم چھوٹے جب پرائمری اسکولز میں تھے یا گھروں میں بھی یہ چیز ہمیں بتائی جاتی تھی کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں جن کو ارکان خمسہ کہتے ہیں یا ارکان اسلام کہتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پاک کے نبی ہونے کی گواہی دینا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ سمجھنے سے زیادہ اس کا کنسرن ہے، نہ کہ ہم زیادہ نالج حاصل کریں، بلکہ جو چیزیں آلریڈی ہمارے علم میں ہیں، جو بنیادیں ہمارے علم میں ہیں اسلام کی، اگر ہم اسی کو سمجھ لیں تو یہ جو ہمارا بیہیویئر ہے، ہمارا کنڈکٹ ہے، ہمارا جو کریکٹر ہے، وہ خود بخود ہی اگر اس میسج کی حقیقت کو جاننے کے بعد خود ہی ہمارے اندر ڈیولپ ہو جائے گا۔ مثلا ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد ہمیں جو اسلام کے بارے میں بیسک تعلیمات عطا کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، اور جو ہم نے اپنے بچپن میں سیکھی تھیں، جو کہ حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز اللہ کی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول ماننا۔ پہلے سٹیپ پر ہم پہلا جو رکن ہے اس پہ تھوڑا فوکس کرتے ہیں، اور ہماری گفتگو کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ یہی 5 ارکان ہوں گے۔ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بچپن میں ہم نے یہ چیزیں رٹی تھیں، جو ہم نے سیکھی تھیں، کیا ہم نے اس کو سمجھا بھی یا نہیں سمجھا۔ اگر ہم اسی کو سمجھ جائیں تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے کریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ہم اپنے مورل کو، اپنے کنڈکٹ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنی اقدار کو اعلیٰ مزید بنانے کے لیے کوئی الگ سے ہمیں کوئی علم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہی کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ جائیں تو یہ ہمارے اندر ہمارے کریکٹر کو ڈیولپ کر دیں گے۔ وہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ یقینی بات ہے اس کے لیے آپ کو ایک رول ماڈل چاہیے۔ اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہم اتباع کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ہم اتباع نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اتباع میں آپ کو ایک رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آپ پیروی کریں، آپ اس کے اخلاق کو اپنائیں، آپ اس کے کردار کو اپنائیں، اور اس کے بعد آپ کی جو ذات ہے، جس طرح وہ شخصیت رول ماڈل تھی، اگر آپ اس کے پیچھے چلیں تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ پھر آپ کو رول ماڈل بناتے ہیں۔ آپ زندگی پھر اس طرح گزارتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوتے ہیں اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتے ہیں۔ تو پہلا جو رکن ہے وہ ہے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول ماننا۔ اس میں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے پر یقین جو ہم نے کیا ہے، اللہ کو تو دیکھا نہیں، وہ کس کے کہنے پر کیا ہے؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ کیا ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کیا شخصیت ہوگی، اس کا کیا کردار ہوگا کہ اس کے ایک بول کی وجہ سے ہم ایک خدا کو مانتے چلے آ رہے ہیں جس کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ وہ کیا کردار اور کس اخلاق کا مالک ہوگا وہ شخص، وہ شخصیت، کہ اس کے ایک بول پر ہم 1400 سال ہو گئے ہیں، ہمارے سامنے ایک کتاب ہے، ہم اس کو اللہ کا کلام مانتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ شخصیت کیا کردار کا، کس کردار کی حامل ہوگی کہ اس کے ایک بول پر ہم یہ مانتے چلے آ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے مرنا ہے اور اس کے بعد ایک وقت ہم نے قیامت والے دن دوبارہ اٹھنا بھی ہے قیامت کے بعد۔ وہ شخصیت کس کردار کی حامل ہوگی
کہ اس کے کہنے پر جس جنت اور دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم اس کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کردار تھا، جو اخلاق تھا، جس کو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، حضور کا جو اخلاق ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھا، جس کو قرآن نے یہ بھی یوں کر کے بھی بیان کیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں حسین نمونہ ہے، جو سب سے اچھا نمونہ تمہارے لیے، جو رول ماڈل ہے تمہارے لیے، جس کو تم فالو کر سکتے ہو، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ہے۔ اس وجہ سے حضور کی اتباع رکھی اللہ کی اطاعت کے لیے، اور بلکہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو یاد رکھو اللہ سے محبت کا جو دعویٰ ہے وہ تب پورا ہوگا فَاتَّبِعُونِی، جب تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو گے، حضور کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو گے۔ اگر یہ کر لو گے تو تمہیں کیا رزلٹ ملے گا، تمہیں کیا گفٹ ملے گا، تمہیں ہم کیا عطا کریں گے؟ فرمایا یحببکم اللہ۔ پہلے تو صرف تمہارا اپنا دعویٰ تھا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن اگر حضور کی غلامی میں آ جاؤ گے، حضور کی اتباع میں آ جاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیونکہ ہم نے حضور کی پیروی کرنی تھی، حضور کو رول ماڈل بنانا تھا، اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، حضور کے جو اخلاق ہیں، اللہ پاک نے ایسے اسباب امت مسلمہ کو مہیا فرمائے کہ وہ آج تک ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی چھوٹے سے بات کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بڑے سے بات کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، حضور اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح رہا کرتے تھے، حضور کسی دشمن سے ملتے تھے تو اس کے ساتھ کیا بیہیویئر ہوتا تھا۔ یعنی ایک ایک لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ریکارڈ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے سامنے نہیں ہے، نہیں، حضور کی سیرت اس انداز میں ریکارڈ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں جس طرح کی گائیڈ لائن چاہیے ہو ہم حضور کی ذات سے لے سکتے ہیں۔ مثلا مثال لے لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پر اپنی اولاد کے ساتھ کردار تھا، جہاں پہ بڑوں کے ساتھ کیسے گفتگو تھی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیسے تھی، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو گناہ گار ہوتا تھا، میں آپ کو یہ کچھ واقعات اس پہ بتاتا ہوں کہ ہمیں پتہ لگے کہ کہاں پہ ہماری زندگی میں کمی ہے، ہمارا کون سا مورل کریکٹر ہے جس میں ابھی مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر بات ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، تو حضور کو دیکھتے ہیں کہ حضور کسی گناہ گار کے ساتھ معاملات کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے، کوئی بد اخلاق ہوتا تھا تو اس کے ساتھ کیسے کرتے تھے، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے سامنے وہ سچویشن آئے تو ہم کیسے کریں گے۔ بس یہ سادہ سا سبق ہے، اگر ہم سمجھ لیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسے موقع پر ایسا کیا تھا، تو لہٰذا اس بات کو ہم بھی اپنی زندگی میں اپنائیں۔ مثلا ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ حضور مجھے آپ زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ اب یہ بات خود ہم اندازہ کریں نا کہ آج کل جو مبلغین ہیں یا ہم لوگ ہیں، ہمارے سامنے جب کوئی آئے ایسے تو ہم اس کے آگے کیا ری ایکشن دیں گے، لیکن حضور نے کیا ری ایکشن دیا۔ وہ شخص آیا اور اس نے کہا، اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اب اس کو اس چیز کی کتنی لت تھی، کتنی عادت تھی کہ اس کو حضور کو کہنے میں بھی شرم نہیں آئی، اور اس نے آ کے کہا کہ حضور مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ جو جرت میرے سامنے کر رہا ہے، اس ٹائم اس نے میری بات کیا سننی ہے، اگر ڈائریکٹ اس کو میں جھڑکوں گا، اس نے جب مجھے آ کے کہہ دیا ہے تو یہ لت کتنی اس کو لگی ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو مزید قریب کر لیا۔ حضور کی شفقت دیکھیں، حالانکہ صحابہ تھوڑے اٹھے کہ جی یہ حضور کے سامنے کیسی بات کر رہا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرما دیا، بٹھا دیا، اور اس شخص کو پیار سے کہا بیٹا آگے ہو جاؤ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بات اس نے یہ کی تھی، لیکن حضور نے اس پر شفقت اتنی فرمائی، حضور کا اخلاق، کہ حضور نے اس کو اپنے قریب کر کے اتنے قریب، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے جو گھٹنے تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زانوں کے ساتھ ٹچ ہو گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، کس سے کرو گے؟ اپنی ماں سے کرو گے؟ اس نے کہا نہیں حضور، اپنی ماں سے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ کہا ٹھیک کہا تم نے۔ اچھا اپنی بہن سے کرو گے؟
नहीं हुजूर अपनी बहन से तो नहीं कोई कर सकता। अच्छा अपनी फूफी से करोगे। जो महारिम रिश्ते थे उनका जिक्र किया, उसने कहा नहीं हुजूर उनसे तो नहीं कोई कर सकता। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा कि बेटे देखो तुम जिससे भी करोगे तो वो तुम्हारे किसी न किसी मुसलमान भाई की माँ होगी, तुम्हारे किसी न किसी मुसलमान भाई की बहन होगी, बेटी होगी। तो तुम जिससे भी करोगे वो तुम्हारे मुसलमान भाई का वही रिश्ता है। साहबा फरमाते हैं इस बात का उस शख्स पर इतना असर हुआ कि वो शख्स उधर से गया और हमने उसको मरते दम तक किसी औरत की तरफ निगाह उठाते हुए नहीं देखी। आका अलैहिस्सलाम का वो किरदार था, वो अखलाक था जो हमें अपनाना चाहिए कि अगर कोई शख्स, कोई गुनाहगार तो सारे ही हैं लेकिन अल्लाह पाक ने पर्दे रखे हुए हैं, लेकिन अगर कोई आ जाता है तो कैसे रिएक्शन देना है, किस तरह उससे अखलाक के साथ बात करनी है। एक शख्स आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो शराब पीता था, तो शराब उसने पी तो उसको हद लगवाई, फिर उसने शराब पी, फिर उसको हद लगवाई, फिर शराब पी, फिर हद लगवाई। जब उसको काफी बार हद लगी शराब पीने पर, तो सहाबा ने उस पर लानत भेजी, कहा कि हुजूर हद लगवा रहे हैं फिर शराब नहीं छोड़ता। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला सुना तो हुजूर ने फरमाया कि ला तलानो, उस पे लानत ना करो, इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूला, मेरे इल्म में है कि वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। यानी उसको शराब पीने पे हद लग रही है, और ये हर किसी के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि ये अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, लेकिन एक शराब पीने वाले को हुजूर फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। इसकी क्या वजह थी कि जरूरी नहीं है कि एक शख्स उसके अंदर एक गलत आदत है तो हम कहें कि ये काफिर हो गया है, इसके अंदर कोई भलाई नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है। नहीं, जो उसके अंदर अच्छाई है वो है, और उसका वो क्या था, वो मोहब्बत करना क्या था। बात शुरुआत में आता है, उसका मोहब्बत करना ये था कि नौकरी शोकरी थी नहीं उसके पास कोई, तो वो सुबह नहा धो के नाश्ता करके हुजूर की बारगाह में आके बैठ जाया करता था, और बैठ के वो देखता था कि हर शख्स आ रहा है, आका अलैहिस्सलाम को अपने दुखड़े सुना रहा है, हुजूर को अपने दुख सुना रहा है। हुजूर परेशान उम्मत के दुख सुन के परेशान जब होते थे तो उस टाइम वो चुन के आका अलैहिस्सलाम की को परेशानी की हालत में देखकर चुन के एक लतीफा सुना देता था, और हुजूर उस पर खुश हो जाते थे, हंस पड़ते थे। बस ये उसकी मोहब्बत थी। उस मोहब्बत को, वो जो ताल्लुक था आका अलैहिस्सलाम के साथ, आका अलैहिस्सलाम ने उसका भी ख्याल रखा। फरमाया कि नहीं, लानत नहीं करो, उसने जो गलती की उसकी सजा पाली, लेकिन मैं जानता हूं कि वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत भी करता है। एक उसका वाकया ये आता है कि उसकी मोहब्बत ये थी कि जब भी शहर से बाहर, मदीना से बाहर वो जाता था तो वापसी पे आका अलैहिस्सलाम के लिए तोहफा जरूर लेकर आता था, और लाता उधार था, पैसे होते नहीं थे, और उसको कह देता था कि बाद में चुका दूंगा, और जब वो ले आता था आका अलैहिस्सलाम को दे देता था। ये मोहब्बत थी, ताल्लुक था उसका। लेकिन वो शख्स जिससे, जो दुकानदार था जिससे उधार लिया था, वो जब लेने आता था तो उस दुकानदार को पकड़ के हुजूर की बारगाह में ले आता था। हुजूर पूछते थे भी क्या बात है, वो कहता था हुजूर वो आपको जो तोहफा दिया है वो पैसे लेने हैं, वो दे दे। हुजूर फरमाते भाई वो तो तुमने तोहफा दिया है। कहा हुजूर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं उधार लाया था, आप ही दे दें। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते थे आगे से और दे देते थे। यानी हुजूर का जो बिहेवियर है किसी गुनाहगार के साथ, किसी शख्स के साथ, वो कैसा होता था, ये हमने आज सीखना है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने, आपने एक वाकया बड़ा मशहूर है, सुना होगा, बचपन से सुना होगा, लेकिन उसमें एक बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ किरदार की, कि आपने वाकया सुना होगा कि एक औरत थी जिसकी घटरी आका अलैहिस्सलाम ने उठाई थी, उसका सामान उठाया था, और वो सारे रास्ते आका अलैहिस्सलाम को हुजूर के बारे में, उसके इल्म में नहीं था कि ये हुजूर हैं, लेकिन वो हुजूर ही को बता रही है कि एक मोहम्मद नामी शख्स है, उसने नबूवत का दावा किया है, उसके पास ना जाना, वो ऐसा है, वो ऐसा है। वो खुद तो हुजूर से मिली नहीं थी, लेकिन लोगों से जो सुन रखा था, वो सुनी सुनाई बात जो है वो बातें करती रही। आका अलैहिस्सलाम ने आगे से कुछ नहीं कहा उसको, लेकिन जब मंजिल पे पहुंचा दिया उसको, तो उस औरत ने कहा कि भाई तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया है, तो मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहती हूँ। वो नसीहत ये है कि तुम, वो जो मोहम्मद है, तुम उसके सामने ना जाना। मैंने सुना है कि वो जादूगर है, जो उसको देखता है उसी का हो जाता है, फिर वो उसी के गुण गाता है। तो ये नसीहत की, और फिर नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही मोहम्मद हूँ जिसके बारे में आप कह रही हैं। उसने कहा कि अगर आप मोहम्मद हैं तो आपका जो अखलाक है, तो आप तो झूठे नहीं हो सकते। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह एक है और आप अल्लाह के रसूल हैं। अब इसमें जो बात समझने वाली है, आका अलैहिस्सलाम ने उसको कोई तबलीग नहीं की,
اس کو یہ نہیں بتایا کہ بھی اللہ ایک ہے، اس کو یہ نہیں بتایا کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، وہ اس نے سن رکھی تھی کہ کوئی نبی ہے، کوئی محمد ہے، اس نے اللہ کے ایک ہونے کا ذکر کیا ہے، اس کی یہ تعلیمات ہیں، وہ سن سب کچھ رکھا تھا اس نے، لیکن صرف اس کو ضرورت یہ تھی کہ وہ اس نبی سے ملتی، اس کا کردار دیکھتی، جب دیکھا تو مسلمان ہو گئی۔ آج ہمارے ہاں بھی ہم نے جو دیکھا، ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یو کے میں، باہر کے ملکوں میں، ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو نان مسلمز ہیں ان کو سارا علم ہے کہ مسلمانوں کا کیا مذہب ہے، ان کا کیا دین ہے، ان کی کیا تعلیمات ہیں، وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ ان کے نبی نے کیا کیا اخلاقیات کا درس دیا ہوا ہے، ان کے نبی کا کیا کردار تھا، وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے نبی ایسے تھے ایسے تھے، وہ سب کچھ ان کے علم میں ہے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس نبی کا رول ماڈل بن کے تو آئے کہ ہم دیکھ کے کہیں کہ ہاں یہ نبی تھے اور ہم مسلمان ہو جائیں۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے کردار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو بسانا چاہیے۔ امام محمد، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے امام محمد، ان کو ایک شخص دیکھ کر مسلمان ہو گیا، تو اسے جب پوچھا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے، اس نے کہا کہ یہ جو محمد ہیں، میری بازار میں دکان ہے تو یہ بازار سے گزرا کرتے تھے، تو میں ان کو روزانہ دیکھتا تھا، ان کی گفتگو سنتا تھا، ان کا کردار دیکھتا تھا، ان کا انداز دیکھتا تھا، ان کی گفتگو، ان کی تعلیمات، ان کی باتیں، ان کا اخلاق، ان کا کردار، تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ اگر اس امت کا چھوٹا محمد ایسا ہے تو پھر بڑا محمد کیسا ہوگا، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہمیں آج اس کردار کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو سب پتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ تو چاہ رہے ہیں کہ جو مسلمان کلیم کرتے ہیں، جس کردار، جس نبی کی بات کرتے ہیں، وہ کردار ہمیں مسلمانوں میں نظر تو آئے۔ اس کردار میں آج کمی ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ وہ مسلمان ہوں ہمیں دیکھ کے، ہمارے کردار کو دیکھ کے، پہلے صحابہ کو دیکھ کر ہوا کرتے تھے، وہ مزید اسلام سے ہمارے کردار کو دیکھ کے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اشد ضرورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق جو ہیں ان کو اپنایا جائے۔ ایک حدیث آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد نبوی میں ایک شخص جس نے پیشاب کر دیا۔ اب میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ یہ سیم چیزیں اگر ہمارے سامنے ہوں، جو دین کا تصور ہم نے لیا ہوا ہے، تو ہمارا آگے کیا ری ایکشن ہوگا، اور جو نبی وہ دین دینے والا ہے اس کا کیا اس پر ری ایکشن تھا۔ تو وہ شخص، اس نے مسجد نبی میں پیشاب کر دیا، ظاہر بات ہے کوئی کارپیٹ تو نہیں ہوا کرتے تھے، مٹی پہ نماز پڑھا کرتے تھے، تو شروع کے ایام تھے، لوگوں کو بھی تعلیمات سب کو نہیں تھی، تو وہ اس نے جب پیشاب کیا تو صحابہ اکرام دوڑنے لگے اس کو پکڑنے کے لیے، تو حضور نے روک دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روک دیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اس وقت دوران پیشاب جب وہ کر رہا ہے، اس کو روکنے کی وجہ سے اس کو ہو سکتا ہے کہ لانگ ٹرم کوئی بیماری ہو جائے، لیکن اس کا خیال رکھا، روک دیا صحابہ کو کہ نہیں، اور اس کے بعد صحابہ کو کہا، اس کو نہیں کچھ کہا، اس ٹائم صحابہ کو کہا کہ تم جاؤ اور پانی لے کر آ کے تم اس پہ بہا دو۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ، حضور کا حکم تھا، سارے صحابہ چلے گئے بھاگ کے پانی کے لیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس شخص کو اکیلے میں سمجھا دیا کہ یہ جگہ اس لیے نہیں ہے کہ ادھر پیشاب کیا جائے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ادھر عبادت کی جاتی ہے۔ اور اتنی دیر میں پھر صحابہ آئے اور انہوں نے پانی بہا دیا، اور اس کو سمجھ آ گئی کہ پانی بھی بہایا گیا، حضور نے تعلیم بھی دے دی کہ آئندہ یہ عمل نہیں کرنا، اور مسجد کے کیا آداب ہیں۔ بس یہ واقعات جو ہے، اس کی مزید شرح میں نہیں کرتا کہ اس سے کیا کیا سبق ملتے ہیں، ہم خود سمجھدار ہیں، بس اس کو اپناتے جائیں کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہمارے سامنے آئے تو ہم نے وہی کردار ادا کرنا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اور حضور کی زندگی سے ہمیں حاصل ہو۔ پھر حدیث مشہور ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم رمضان میں بیٹھے ہیں، کہ ایک شخص جس نے روزہ توڑ لیا جان بوجھ کر، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ حضور، اب یہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سیاستہ کی حدیث سنا رہا ہوں، بخاری کی، مسلم کی، ابو داؤد کی۔ تو وہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کے کہا، اس نے کہا کہ حضور میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا، پھر اس کا کفارہ حضور نے بتایا، فرمایا پھر غلام آزاد کرو۔ اب توڑ کے وہ روزہ آیا ہے، اب دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہم جیسا کوئی ہوتا، وہ کہتا جی ایک تو توڑ دیا ہے، پہلے تو اس کو غصہ ہوتا، پھر کہتا کہ تم دین کا مذاق بنا رہے ہو، لیکن جو دین عطا کرنے والے ہیں ان کا انداز دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔
تو حضور نے اس کا کفارہ بتایا کہ بھی غلام آزاد کرو. جو پہلے غلامی کا دور تھا تو اس وقت غلام آزاد کرو. تو اس نے کہا کہ حضور میرے پاس تو غلام نہیں ہے. فرمایا پھر اس طرح کرو کہ 60 لگاتار روزے رکھو. اس نے کہا حضور آپ خود بتائیں میں تو ایک روزہ پورا نہیں کر سکا تو 60 وہ بھی لگاتار روزے کیسے رکھوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا. فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اس نے کہا کہ حضور میں تو غریب ہوں, میں کہاں سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں. حضور نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہ ایک کھجوروں کا کٹورا لے آیا, اور جب لے کر آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی وہ کہاں ہے شخص. تو وہ اٹھا, اس نے کہا حضور میں ہوں. فرمایا کہ یہ لو یہ ٹوکرا لو اور جاؤ 60 مسکینوں کو جا کے یہ کھجوریں کھلا دو. اس نے کہا حضور اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں. کہا کہ کہو. کہا کہ حضور آپ نے فرمایا کہ غریبوں کو کھلاؤ, اور اس مدینہ پاک کی بستی میں مجھ سے اور میرے گھر والوں سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں آتا ہے حتی بدت انیابہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ہنسے کہ حضور کے دندان مبارک نظر آنا شروع ہو گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا ٹھیک ہے اطعم اہلک, ٹھیک ہے تو جا کے اپنے گھر والوں کو کھلا دے. روزہ بھی توڑ کے آیا ہے, جا کفارہ بھی اپنے گھر والوں کو جا کے کھلا دے. ابھی ہمارے لیے تو حکم نہیں ہے, ہمارے لیے تو 60 مسکینوں تک ہی ہے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار سے اس کو اجازت دی. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق تھا وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک عورت جس نے زنا کیا اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی خود اور کہا کہ حضور مجھے اس کی سزا دیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ موڑ لیا. حضور چاہتے تھے کہ بس اس نے اگر کچھ کیا ہے تو ٹھیک ہے اللہ سے توبہ کرے, اللہ نے پردہ رکھا ہے, لیکن اس نے آ کے جب اعتراف کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ موڑ لیا کہ چلی جائے. وہ پھر آ کے اس نے کہا نہیں حضور میں نے کیا, آپ مجھے سزا دیں. تیسری بار پھر کہا, چوتھی بار پھر کہا. تو ظاہر بات ہے 4 بار جب بندہ اعتراف کرتا ہے تو وہ 4 گواہوں کے برابر ہوتا ہے. تو جب اس کو سزا ہوئی اور اس کے بعد جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کا جنازہ پڑھنے جا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ حضور اس نے تو یہ بڑا گناہ کیا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑی پیاری بات فرمایا کہ یہ جو عورت ہے تابت توبۃ لو قسمت علی اہل المدینہ لکفتہم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو عورت ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ if her one repentance was distributed amongst the people of Medina, that would be enough for them for their forgiveness. اس کی ایک توبہ, اس میں اخلاص اتنا تھا کہ وہ ایک توبہ سارے مدینہ کی توبہ کے لیے کافی ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہمیں کیا پتہ لگا کہ یہ جو ہمارے اندر مزاج ہے کہ کسی میں ایک غلطی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اس کی 99 خوبیاں جو ہیں اس کا اعتراف کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو بھی غلطیوں میں شمار کرتے ہیں. نہیں, حضور کا یہ کردار نہیں ہے. آپ کا دشمن بھی ہو اگر اس میں بھی کوئی خوبی ہے تو جو خوبی ہے وہ خوبی ہے. یہی تقویٰ ہے کہ جو اس یعنی عدل بھی آپ دیکھیں, اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم پہ زیادتی کرتا ہے تو فرمایا اگر تم نے زیادتی بھی کرنی ہو اول تو معاف کر دو, لیکن زیادتی بھی کرنی ہو تو اتنی ہی زیادتی کرنا جتنی اس نے تم پر کی ہے, اس سے زیادہ نہ کرنا. یعنی زیادتی کرنے میں بھی بدلہ لینے میں بھی جو دین ہمیں یہ کچھ سکھاتا ہے, ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ اپنا کوئی مسلمان بھائی ہی ہو اور اس سے ہماری دشمنی ہو جائے تو ہم ایک اس کی خامی کی وجہ سے اس کی باقی ساری جتنی خوبیاں ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے. اب پہلا جو رکن تھا اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے رسول کو نبی ماننا. اب ہم اس کے بعد دوسرے رکن پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ جو ہم نے بچپن میں یہ باتیں سیکھی ہوئی ہیں اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے, اس سے کس طریقے سے ہم اپنا جو کریکٹر ہے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, ہم اپنا کریکٹر کس طرح ڈسپلن میں لے کر آ سکتے ہیں. اب نماز میں اگر ہم غور کریں تو ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد امام تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتا ہے جس میں جو مقتدی ہے وہ آمین کہتا ہے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ روزانہ کی ہماری روٹین ہے, لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ ڈسپلن میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہمیں ڈسپلن میں یہ ملا اس سے کہ جو ایک بات بتانے والا ہے, جو قرات کر رہا ہے اور پیچھے ایک سننے والا ہے, اس کو اپنی بات بتانے کے بعد موقع دیا جائے. آپ اگر ٹیچر ہیں تو اپنی بات بتانے کے بعد جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو موقع دیں کہ وہ آگے سے اپنی رائے دیں, وہ آگے سے کوئی ان کا کنسرن ہے تو اس کو شو کریں. اگر آپ جو ہے کسی جگہ کے ہیڈ ہیں تو آپ کے انڈر
جو آپ کے کولیگس ہیں یا آپ کے انڈر آپ کے ساتھی ہیں، ان سب کو جو ہے موقع دیا جائے کہ وہ اپنے کنسرن کو شو کریں، وہ آگے سے اپنی رائے دیں۔ اگر کوئی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے جو انڈر لوگ کام کرنے والے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی رول بنائے اور اس کے بعد اس کو لاگو کر دے، نہیں، جو لوگ ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے کنسرن، اپنی آراء اس پہ دیں، ان سے مشورہ لیا جائے۔ اور جو پیچھے مقتدی ہیں ان کو جب موقع دیا جاتا ہے تو ان کو بھی سبق ہے کہ جب کوئی ٹیچر بات کر رہا ہے، کوئی آپ کا ہیڈ بات کر رہا ہے، اگر کوئی پرنسپل بات کر رہا ہے، کوئی آپ کا بڑا بات کر رہا ہے، تو اس کو بات کرنے کے دوران بیچ میں نہ ٹوکیں، بیچ میں اپنی رائے نہ دیں۔ اگر آپ کوئی چیز غلط بھی سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو بات پوری کرنے دیں، اس کے بعد پھر اپنی رائے آپ دیں۔ یہ ہمیں سبق نماز میں، یہ ڈسپلن ہمیں سکھایا گیا ہے۔ نماز کے اندر آپ غور کریں تو ہمیں کہا گیا کہ نماز میں آپ نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ رکھنی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ نماز میں اگر آنکھیں کیا سائڈ پہ تھوڑا کر لیں گے وہ بھی فرش ہے، تو ایک ہی جگہ پہ فوکس کر کے رکھنی ہے نماز کے دوران، اور 5 وقت آنا ہے اور فوکس رکھنی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت اس میں سے یہ ہے جو آسان سی ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ انسان تو اب مسجد میں آیا ہے، تو اب مصلی پر کھڑا ہے، تو میرے سامنے کھڑا ہے، تو اپنی آنکھیں ایک ہی جگہ پہ ٹک ٹکی باندھ کے رکھ، تاکہ تیری یہ عادت بنے کہ اگر تو میرے سامنے کھڑا ہو کر، میرے گھر میں آ کر، مسجد میں آ کر تو ایک جگہ پہ فوکس کر سکتا ہے، تو اسی طرح جب تو مسجد سے باہر جائے گا، جب تو گھر سے باہر مصلی سے اٹھنے کے بعد جائے گا، تو پھر اپنی آنکھوں کا خیال رکھیں اور باہر جا کے بھی اس جگہ پر دیکھیں جہاں پر میں نے کہا ہے، اور اس جگہ پر نہ دیکھیں جہاں سے میں نے دیکھنے سے منع کیا ہے۔ اب نماز میں غور کریں کہ ایک جگہ پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، اب کیا اس جگہ پہ کھڑے ہیں نماز کے دوران تو آپ موو نہیں کر سکتے، موو کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، چلیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ بھائی چلیں گے تو فرش تو وہی ہے اور پاک بھی ہے، پوری مسجد اللہ کا گھر ہے، تو ایک ہی جگہ پہ کیوں کھڑے رہنا ہے؟ اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ انسان کو ابھی 5 وقت تجھے میں بلاتا ہوں اپنے سامنے ایک ہی جگہ پہ کھڑا کرنے کے لیے، کہ جب تو مسجد سے میرے گھر سے باہر نکلے، جب تو اپنے مصلی سے اٹھ کے باہر نکلے، تو اس جگہ پہ ان قدموں کو نہ رکھیں جہاں سے میں نے منع کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے تجھے پریکٹس کروا دی ہے کہ تمہیں قدم وہیں پر رکھنا ہے جہاں پر ہم نے تجھے کہا ہے۔ اور پھر نماز میں دیکھیں، آپ کے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب کیا ہے، اور اس کے آخر میں اللہ پاک نے کہا کہ بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تم یہ بھی دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستے پہ نہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پر تیرا غضب کیا گیا ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں۔ ان کی کیا کیا عادات تھیں؟ وہ بری باتیں کہتے تھے، وہ چغلی کرتے تھے، وہ غیبت کرتے تھے، اور ہم آمین بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما ہماری دعا کو، لیکن اسی نماز کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں خیال ہی نہیں رہتا کہ وہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والے لوگ ہیں جن پہ غضب کیا گیا ہے، ان کی جو عادات تھیں، وہ غیبت کرتے تھے، چغلی کرتے تھے، اسلام کی دشمن تھے، ان کی جو جو صفات تھیں ہم وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بالکل خیال نہیں کرتے کہ ابھی تو دعا مانگ کے آئے ہیں، ابھی اللہ کے حضور نماز پڑھ کر آئے ہیں، لیکن کسی کی غیبت کرنی ہے، چغلی کرنی ہے تو کرتے رہنی ہے۔ یہ ہمارے کرداروں میں کمی ہے آج کل، جس کو ہم نے دوبارہ صحیح کرنا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنے اندر اپنانا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو رکن ہے زکوٰۃ، اگر ہم زکوٰۃ کو لیں تو اس کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، فرمایا کہ ان لوگوں سے، ان کے مالوں میں سے آپ صدقہ و زکوٰۃ ان سے لیں، یعنی امیروں سے لے کے غریبوں کو دیں، تو لینے سے کیا ہوگا کہ آپ ان لوگوں کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ یہ جو زکوٰۃ کے ذریعے آپ لوگوں کو گناہوں سے پاک کریں گے، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کا آپ تزکیہ کریں گے۔ اس سے پتہ لگا کہ اس سے سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو مالدار ہیں، جو امیر ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں، جب وہ غریبوں کو صدقہ دیں گے تو اس کے ذریعے ان کے گناہ معاف ہوں گے، تو اس کے ذریعے جو غریب ہے معاشرے کے اندر اس کی رسپیکٹ کی جائے کہ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اگر وہ غریب نہ ہوتا تو ہمارا صدقہ لینے والا کون ہوتا؟ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہماری زندگیوں میں تحفہ ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کی رسپیکٹ کی جائے، ان کو ایک معیار دیا جائے زندگی میں کہ ان کی وجہ سے ہماری آخرت سنور رہی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا الصدقۃ تطفئ البلاء، کہ جو صدقہ ہے وہ تو بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ تو وہ جو غریب ہے، جو ہمارے پیسے لے لیتے ہیں،
ان کی رسپیکٹ اس وجہ سے کریں کہ ہمارے اوپر جو آزمائش آنے والی ہے اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنایا ہے کہ ان کے ذریعے ہماری آزمائشیں دور ہو رہی ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے ترزقون وتنصرون بدعافائکم، تمہارے جو غریب لوگ ہیں، تمہارے جو کمزور لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے تمہیں بھی رزق دیا جاتا ہے۔ یہ تصور دیکھیں کہ کسی کے اندر کوئی گھمنڈ نہ پیدا ہو جائے کہ میری اپنی محنت کی وجہ سے میرے پاس اتنا مال آ گیا ہے، میں نے اپنی قابلیت کی وجہ سے اتنا کچھ کما لیا ہے۔ نہیں، فرمایا کہ وہ قابلیت اپنی جگہ، قابل تو بہت سارے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم جن جن پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ غور کریں گے ہمارے سے بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن ہمیں یہ پوسٹ ملی ہوئی ہے، ہمیں یہ عزت ملی ہوئی ہے، وہ لوگ ہم سے کم نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو غریب لوگ ہیں انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے، تو لہٰذا ان غرباء کی، ان مساکین کی رسپیکٹ کی جائے۔ اور پھر ہمارے اندر جو کردار ڈیولپ ہونا چاہیے وہ یہ کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ہے، وہ اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی اللہ پاک کی نعمت ملتی ہے، تو اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر 100 فرینچائز بھی ہیں نا، اور ہمارے پاس ہماری دکانیں ہیں، ہمارا کاروبار ہے، اور ہمارے کوئی قریب ہی کوئی نئی دکان کھل جائے، ہمارے قریب ہی کوئی نیا انسٹیٹیوٹ کھل جائے، کوئی اسکول کھل جائے، تو ہمیں ہوتا ہے لو اب ہماری جو روزی ہے وہ کم ہو جائے گی، شاید کسی طرح اس کو جو ہے اس کے رزق میں برکت نہ ہو، کہیں اس کی دکان نہ چل پڑے، کہیں اس کا اسکول نہ چل پڑے، کہیں اس کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو جائے۔ وہ کیوں ہے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، اس کے بعد اس کی ایک چیز جو ہے وہ ہمیں ہضم نہیں ہے۔ لیکن یہ کردار، یہ اخلاق ہم کس طرح کا ہونا چاہیے وہ قرآن نے ہمیں بیان کیا۔ سورۃ الحشر میں اللہ پاک فرماتا ہے انصار کے بارے میں، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ۔ اللہ پاک نے ان انصار کے بارے میں ذکر کیا جو مدینہ پاک میں تھے، ایک مہاجرین تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی۔ تو جو وہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس تو کوئی نہ گھر بار تھا، نہ کوئی کاروبار تھا، نہ ایگریکلچر تھا، لیکن جو انصار تھے ان کے اپنے بزنس سے مدینہ پاک میں ایگریکلچر تھا، ان کے اپنے گھر تھے، سب کچھ تھا۔ لیکن جب وہ مہاجرین سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو انصار تھے، کون سے انصار؟ فرمایا جنہوں نے مہاجرین سے پہلے مدینہ پاک کو اپنا وطن اور ایمان کو بھی اپنا وطن بنا لیا تھا۔ یہ لفظ غور کرنے والے ہیں کہ وطن تو ہوتی ہے جگہ، نہیں، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جگہ مدینہ تو ان کا وطن تھا لیکن ایمان بھی ان کا وطن بن چکا تھا۔ یعنی وہ ایمان کے وطن میں رہا کرتے تھے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا وہ ہر وقت سخاوت پر مبنی تھا، وہ ان تعلیمات پر مبنی تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی تھی۔ فرمایا وہ جو لوگ تھے یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے تھے جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے ان کے پاس آ گئے تھے، اور اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت بھی ہوتی تو اس کے باوجود وہ ان کو دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ کردار ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی، کوئی بھی شخص، وہ اگر کوئی اپنی زندگی میں ترقی کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے، اور اگر فیل ہو ہمیں کہ ہمیں خوشی نہیں ہو رہی بلکہ بے چینی ہو رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ ابھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس ایمان کے کامل ہونے کے لیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اس اخلاق کو اپنانا چاہیے جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں انصار کے لیے بیان کیا ہے۔ اور پھر ہماری زندگیوں میں جو فرق آتا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امپلائر ہے، کوئی امپلائی ہے، یہ جو فرق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھانے کے لیے ایک بات بتائی، اور بڑی باریک بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، فرمایا کہ یہ جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، تمہارے ورکر ہیں، تمہارے امپلائیز ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے ملازم ہیں، فرمایا یہ جو تمہارے ماتحت ہیں یاد رکھو کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے۔ یعنی کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں امپلائر بن گیا اپنی محنت سے، نہیں، فرمایا یہ ذہن میں رکھو کہ یہ جو تمہارے ماتحت تمہارے امپلائیز ہیں، تمہارے ورکرز ہیں، تمہارے نوکر ملازم ہیں، ان کو اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، اللہ چاہتا تو تمہیں ان کے ماتحت کر دیتا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماتحت ہوتے ہیں، جو ملازم ہیں، نوکر ہیں، ہمارے معاشرے میں سسٹم ایسا ہے کہ پھر وہ خود نہیں بلکہ ان کی اولادیں نسل در نسل پھر ان کے وہ غلام ہی رہتے ہیں،
وہ نوکری انہی کی آگے اولادوں کی کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ نے تمہیں ان کے ماتحت کیا ہے تو زیادتی نہ ہو جائے, اس کے کام کا پورا بدلہ دو. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ان کے ماتحت کرتا اور پھر تمہاری ساری نسلیں اس کی آگے اولادوں کی خدمت گزار رہتی. تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے, اور جو ہمارے ماتحت ہیں ان کا ادب بھی کرنا چاہیے, ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. اور اللہ پاک نے یعنی یہ خیال رکھنا, اگر آپ غور کریں کہ یہ جو میں نے جتنی آپ کو مثالیں دی ہیں, ہمارے یہاں تصور یہ ہو گیا ہے کہ جو اسلام ہے شاید وہ مسجد تک ہی بس پابند ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. لیکن اگر آپ قرآنی تعلیمات کو لیں تو قرآنی تعلیمات کے اگر آپ 10 حصے کریں نا تو اس میں سے 9 حصے وہ حقوق العباد کے ہیں اور صرف ایک حصہ حقوق اللہ کا ہے. قرآن پاک میں ایک آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے 10 رائٹس بیان فرمائے, 10 حقوق کی بات کی. اگر اس آیت کو سورہ نساء کی آیت ہے اس پہ ہم غور کریں تو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ پہلا حق اللہ کا کہ اسی کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. آگے اللہ پاک نے 9 حقوق بیان فرمائے. وہ کون سے حقوق ہیں؟ وہ سارے حقوق العباد ہیں. وہ کیا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, پہلا حق یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. Show your utmost respect to your parents. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. If they grow old, both of them or one of them, don't even say uff to them. Uff in Arabic language, this is the way of expressing your disapproval. اردو میں بھی ہم اف کہتے ہیں, وہی اف ہے. فرمایا کہ تم اف تک ان کو نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور ان کو جھڑکو بھی نہ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور اگر تم نے ان سے بات کرنی ہے تو بڑے پولائٹ وے میں بات کرو, بڑے اچھے انداز میں بات کرو. کیوں کرو؟ اف کیوں نہ کہو؟ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ جو وہ بڑی عمر ان کی ہو جائے گی, یہ وہی ہے جب تم بولنا نہیں سیکھتے تھے تو تمہیں بولنا سکھایا, تمہارے لیے انہوں نے سب کچھ کیا, لیکن جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کی طبیعت ایسی ہو جائے گی کہ یہ ایسی باتیں کریں گے کہ تمہیں اف کہنا پڑے گا. تو ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ تم نے ان کو اف تک نہیں کہنا. پھر آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى, یعنی 9 حقوق میں سے جو حقوق العباد ہیں ایک اللہ کے حق ہونے کے بعد, پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى, you should be benevolent, you should be kind, you should be merciful, you should be compassionate. To whom? To your close relatives, آپ کے جو رشتہ دار ہیں. وَالْيَتَامَى, جو یتیم لوگ ہیں, the orphan of your society, you should be kind to them. وَالْمَسَاكِينَ, the poor people, the deprived of the society. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, and your close neighbor, your next door neighbors. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ, or وہ neighbors who, the neighbors who are unknown to you. They just walk the house in your locality, in your area, and you don't know him. ایسے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا اللہ پاک نے کہا ہے. یعنی اسلام دیکھیں کہ کیا دین ہے کہ ایک ایک الگ سے بیان کر رہا ہے کہ جو تمہارا دیر سے ہمسایہ رہ رہا ہے صرف اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا, جو نیا نیا آیا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. وہ کون سا مذہب ہے جو اتنی گہرائی کے ساتھ تعلیمات ہمیں دیتا ہے؟ وہ اسلام ہی ہے. پھر آگے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, آپ کا جو ساتھی ہے, your companions, you sit with him and he sits with you. وَابْنِ السَّبِيلِ, اور جو مسافر ہے وہ اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے اور کسی حاجت میں ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا کہا. اور پھر آگے فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور جو تمہارے ماتحت ہیں, تمہارے جو ورکرز ہیں, تمہارے جو امپلائیز ہیں, جو تمہارے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. تو یہ قرآنی تعلیمات ہیں جن کو ہم اپنائیں اگر, اور ارکان اسلام کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے ہمارے اندر جو اخلاقیات ہیں, جو مورل کریکٹر ہے, وہ خود بخود ہی ڈیولپ ہوتا ہے. وہ جب عادات ہمارے اندر آتی ہیں. اس کے بعد اگر ہم روزے کو دیکھیں, بس میں بات ختم کرتا ہوں آخری مختصر بیان کر کے ارکان کو. اگر ہم روزے کو بیان کریں تو روزے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ روزے میں اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے کن چیزوں سے؟ 2 چیزوں سے, کہ ایک تو تم نے خاص وقت سے خاص وقت تک کھانا پینا نہیں ہے,
اور ازدواجی تعلق جو ہے اس کو قائم نہیں کرنا. یہ دو چیزیں ہیں. ان سے روکنے میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں سبق دیا کہ جب تم کھانے پینے سے رکو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ 11 مہینے جو بھوکے لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے میں تمہارے اندر ایک مورل کریکٹر ڈیولپ ہوگا کہ تم ان کی مدد کرنے میں تمہیں آسانی ہوگی. تم سوچو گے کہ ہاں بھوکا رہنے سے کیا فیلنگ ہوتی ہے. اس ٹائم اس کے بچے بھی بھوکے ہوں گے, ان کو ضرورت ہے. تمہارے اندر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ڈیولپ نہ ہو, جب ہم روزے کے دوران جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے تو ہم غیبت نہیں کریں گے, ہم چغلی نہیں کریں گے, ہم بے حیائی کی باتیں نہیں کریں گے, یہ پریکٹس ہماری ہوگی کہ باقی 11 مہینوں میں یہ چیز ہمارے اندر ڈیولپ ہو کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں. بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں اگر جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا, اس طرح کی باتیں کرنے سے نہیں رکتا, تو فرمایا اللہ کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے, کیونکہ کھانا پینا چھوڑنا مقصد نہیں ہے, مقصد تو اس کا کچھ اور ہے. اگر وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, وہ غیبت کرنا نہیں چھوڑا, اس کے اندر وہ جو سبق ہم نے مقصد دینا ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو رہا, تو اللہ پاک کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کا کوئی حاجت نہیں اللہ کو کہ وہ چھوڑے. تو لہٰذا اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں غریبوں کے لیے احساس پیدا ہو. اور ایک چیز منع فرمائی, ازدواجی تعلق, فرمایا وہ بھی نہیں کرنا. اس سے سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک عمل جو جائز ہے, جو جائز عمل ہے, اس سے آپ کو روک دیا, ایک مہینے میں روزے کے دوران روک دیا تاکہ پریکٹس ہو جائے کہ اگر جو جائز عمل ہے اس سے روک دیا جائے اور اس پہ انسان عمل کر سکتا ہے اللہ پاک کے کہنے پر, تو باقی 11 مہینوں میں جو ناجائز تعلقات ہیں یا ناجائز خیالات ہیں اس سے بھی انسان دور رہ سکتا ہے. یہ روزے کی اہمیت اور اس سے سبق ہے جو ہمیں ملتا ہے. آپ حج کو دیکھ لیں تو جو حج ہے اس کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے, اس میں ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھائی جاتی ہے. اس کے اندر ہر چیز آپ نے ایک ٹائم پر کرنی ہے, آپ کے اندر ایک کریکٹر ڈیولپ کیا جاتا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں خاص وقت سے 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا جانا ہے, پھر آپ نے خاص وقت پہ جو ہے 9 ذی الحجہ کو عرفات جانا ہے, پھر اس کے بعد ایک خاص وقت پہ آپ نے ادھر سے نکل کے پھر مزدلفہ جانا ہے, پھر آپ نے مینا آنا ہے, کنکریاں مارنی ہے, پھر آپ نے جو ہے قربانی کرنی ہے, اس کے بعد سر منڈوانا ہے, اس سے پہلے نہیں منڈوا سکتے, پھر آپ نے جو ہے طواف زیارت کرنا ہے. یعنی ڈسپلن ترتیب آپ کو حج میں سکھائی جاتی ہے. اور حج کس پر فرض ہے؟ حج اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو, اور وہ تو زندگی میں ایک بار انسان حج کر لیتا ہے. جو اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزارتا ہے اس پر بھی ایک بار فرض ہے کہ وہ ایک بار حج کرے. لیکن وہی شخص جس نے اپنی زندگی, جو ملینرز ہے, اس کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے, بڑی آسائش کے ساتھ زندگی گزاری ہے, لیکن جب وہ حج پر جاتا ہے تو ادھر اس کو ڈسپلن کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے, ادھر اس کو پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے. ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے جو لوگ لاکھوں لگا کے پرائیویٹ حج پہ بھی جاتے ہیں تو ادھر جا کے اللہ پاک ان کو یہ ضرور سکھاتا ہے, کبھی جو بس تھی اے سی والی, کبھی اس کا اے سی خراب ہو گیا, کبھی کمرہ صحیح نہیں ملا, کبھی پانی نہیں آ رہا, وہ اللہ پاک سکھاتا ہے کہ دیکھ ساری زندگی تو نے بڑی اچھی گزاری ہے, اب یہ سبق سیکھ, اور سیکھ کے جا کہ جو لوگ بیمار حال ہیں, جو محتاج ہیں, جن کے پاس آسائشیں نہیں ہیں, ان کی کیا فیلنگ ہوتی ہوگی. اس کے اندر وہ جو مورل کریکٹر ہے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو ہر چیز میں اللہ پاک نے ایک سبق رکھا ہے, ہم اس سبق سے محروم ہو گئے ہیں. اور میں بات ختم کرتے ہوئے چند احادیث کو بیان کر دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والتقم باہلہ. اس میں دو چیزیں فرمائی جو غور طلب ہے. فرمایا تم میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے, اور اس کے بعد فرمایا اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ جب فرمایا کہ اخلاق اچھے ہیں تو اس میں تو سارا کچھ آ جاتا ہے, لیکن نہیں, الگ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. کیوں کہ انسان باہر جو ہے وہ تو اخلاق کے ساتھ اچھا رہ سکتا ہے, لیکن جن کے ساتھ دن رات رہنا ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اس نے ادھر پتہ لگتا ہے کہ اس کا اخلاق کیا ہے. اس جگہ پر اس کے مزاج کے خلاف بھی باتیں ہوں گی. باہر تو تھوڑے دیر کے لیے کسی سے ملنا ہے تو آپ اخلاق سے مل سکتے ہیں, لیکن نہیں, فرمایا جو اخلاق کا کرائٹیریا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ باہر تم سب کے ساتھ ملو, لوگ تمہیں بڑے اخلاق والا کہتے پھرے. نہیں, اخلاق کا کرائٹیریا یہ ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہو. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا. اور پھر
اگر ہم سورۃ الفاتحہ جو ہے اس پہ غور کر لیں، جس پوائنٹ بیان کر دیتا ہوں، فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، فرمایا وہ مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے اپنا جو انٹروڈکشن کروایا وہ ہمیں اللہ پاک نے اپنی رحمانیت کی جو صفت تھی اس کے ساتھ کروایا، اگر کہ اس کی صفات میں قہار ہونا بھی ہے، جبار ہونا بھی ہے، لیکن اس نے اپنا جو تعلق ہمارے ساتھ قائم کیا وہ فرمایا کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ تو رب العالمین جو ہے وہ جو تربیت کرنے والا ہے تمام جہانوں کی، فرمایا وہ رحمان ہے۔ تو جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے، جو مربی ہوتا ہے، تو جو تربیت جس کی تربیت کی جاتی ہے وہ تب اچھا کہلاتا ہے جب وہ اپنے مربی کی صفات لے۔ تو فرمایا جس طرح میں رحمان ہوں، میں تربیت کرنے والا ہوں، تم بھی ان صفات کو اپنے اندر شامل کرو اور رحمانیت کا جو فیض ہے اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آؤ، اور رحیمیت کا جو فیض ہے اس کو بھی لے کر آؤ۔ اور آخری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو، حضور کا اخلاق، اس پہ بات کرتے ہوئے ایک حدیث پاک میں اسلام نے کیا کردار ادا کیا ہے انسان کی تربیت کرنے میں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بار دعوت کی گئی، اور دعوت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، ان کی بھی دعوت ہوئی۔ جب وہ سارے دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو ایک شخص ان میں سے بولا، اب وہ دعوت کی گئی، حضور کی قربت کی وجہ سے وہ چلا تو گیا ایک شخص ان میں سے، اب وہ بیٹھا ہے تو اس شخص نے کہا کہ انی صائم، اس نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے، نفلی روزہ اس نے رکھا ہوا تھا۔ اب اس جگہ پہ ہمارا تصور دیکھ لیں کہ دین کا کیا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عطا کیا۔ جب اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے فرمایا اس شخص کو، فرمایا کہ تمہارا جو بھائی ہے، دعاکم اخوکم، تمہارا جو بھائی ہے اس نے تمہاری دعوت کی، وہ تکلف لکم، اس نے تمہارے لیے اتنی محنت کی ہے، صبح سے وہ کھانا بنایا، اب تمہارے سامنے رکھا ہے، فتقول انی صائم، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، اس اپنے بھائی کے دل کا خیال رکھو۔ فرمایا افطر ثم صم مکانہ ان شئت، فرمایا کہ ابھی تم افطار کرو، اس بھائی نے تمہاری دعوت کی ہے، اور اس کے بعد جب چاہے پھر روزہ اس کی قضا کر لینا۔ اب دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تصور دیا ہے کہ اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن اس پر فرمایا کہ نہیں، دعوت تمہارے بھائی نے کی ہے، تمہارے لیے محنت کی ہے، تو تم اس کا خیال کرو۔ یہ کردار ہے اسلام کا۔ ہم نے آج الفاظ پکڑ لیے ہیں لیکن معنی کو چھوڑ دیا ہے، اس کا جو حقیقی مضمون تھا، حقیقی سبق تھا، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہم نے سنایا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ ہمارے لیے جو ہے ایک بہت بڑی سعادت تھی کہ ہمارے ساتھ جو ہے شیخ محمد حسین الازہری صاحب جو ہے موجود تھے۔